اس لیے آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں اور اس پر مضبوطی سے توجہ دیں۔ اسی طرح آج کل ایک چیز چل رہی ہے کہ اب یکساں سول کوڈ ہے، تو یہ یکساں سول کوڈ کیا ہے؟ ہم تو ایک چیز جانتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمارے نجی قوانین رکھے ہیں اس کی مخالفت کرنا کفر ہے، اور اس کی مخالفت نہیں کی مگر عمل اس کے خلاف کیا تو کم سے کم آدمی فاسق تو ہوتا ہے۔ تو اب ایسے کاموں کو بھی اس میں داخل کیا جا رہا، اسی لیے اس کا مسودہ گورنمنٹ کسی کے سامنے پیش نہیں کر رہی، سمجھ گیا کہ کیا ہے وہ لا سامنے مانا جا رہا ہے مگر وہ پیش کرنے سے انکار نہیں، وہ منظور کر لیا جائے گا، منظور کر دیا جائے گا، ایسے بند ڈبے میں رکھے منظور کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے اس حکم سے انکار کریں جو طلاق نکاح کے بارے میں ہے، اس سے آپ مڑ جائیں۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ ہوتی کیا ہے؟ 3 طلاقوں کا ایک مسئلہ چھڑ گیا، اب عورت اور مرد میں جنگ ہو گئی، عورت اٹھی جا کے کورٹ میں یا پولیس میں ڈائری دے دی کہ اس نے مجھ کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب پولیس کو ابھی تو سمجھنا نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے کہ جھوٹ، بس لاؤ بند کرو۔ اب ذرا سوچو، یہ عورتوں نے جھوٹا جو کیس دائر کیا ہے صرف اسی کو قانون کی بنیاد پر تو ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے کی جدوجہد کی ہے۔ اب اس کے ایمان کا تم جائزہ لو کہ اندر سے وہ کیا ہے، اس کا باپ اور اس کی ماں کیا ہے، اس کا جائزہ لو۔ اس طریقے کے قوانین اس میں بھی ہوئے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرے اور اس وقت ہمارے دلوں میں ایسی ہمت پیدا کرے۔ امام حسین نے کیا کیا تھا؟ کیا ان سے کہا گیا تھا کہ بتوں کو پوجو؟ صرف اسلام کے جو ضروری احکام تھے اس میں یزید نے ذرا ترغیب کی تو آپ قربانی کے لیے تیار ہو، سمجھ گئے؟ تو آج لوگ صرف محرم کی 2-4 تاریخوں میں حسین کا ذکر کر لیتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اب ہر وقت ذکر حسین کی ضرورت ہے، اور اس سے آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تاریخ کربلا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔